جی جناب، آج اس سیگمنٹ میں 5 اشعار نہیں بلکہ 2 ہی اشعار پوچھے جائیں گے، مگر یہ اشعار ایک واقعے کی صورت میں پوچھے جائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی شاعری کی کیا بات ہے، آپ یا تو کسی حدیث کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کسی قرآنی واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اپنے ایک ہی شعر میں بہت خوبصورت بات ارشاد فرما دیتے ہیں، کوئی اسلامی ہسٹری کا واقعہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو آج ان دونوں ٹیموں کو کچھ پس منظر میں بتاؤں گا، شعر انہوں نے سنانا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیسی فراست اور کیسا علم عطا کیا تھا۔ جناب، اسلام آباد والوں سے سوال یہ ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے اتنا پانی جاری ہوا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے ناظرین، کہ 1500 صحابہ کرام اس پانی سے سیراب ہو گئے۔ بتائیے سیدی اعلیٰ حضرت نے کس شعر میں اس مبارک معجزے کا ذکر کیا ہے؟ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا ناظرین، 1500 صحابہ ہیں اور پیاسے ہیں، وضو کے لیے پانی چاہیے، جانوروں کے لیے پانی چاہیے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام حاضر ہوئے کہ حضور پانی نہیں ہے۔ اچھا، صحابہ کا عقیدہ، بلیف، یقین دیکھیں کہ پانی نہیں ہوتا تھا تب بھی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب عرض کیا کہ حضور پانی نہیں ہے، تو آقا نے فرمایا کہ جس کے برتن میں جتنا پانی ہے کسی ایک برتن میں بھر لو۔ صحابہ کرام نے جو اپنے اپنے برتن مشکیزیں الٹے، کسی میں 1 بوند، کسی میں چند بوندیں، جمع ہو کر راوی لکھتے ہیں کہ پورا ایک برتن بھی نہیں بھر سکا۔ اب نبی پاک نے اس برتن میں اپنا مبارک ہاتھ رکھا۔ ناظرین، پتھر سے پانی جاری ہونا تو سنا تھا، پہاڑوں سے پانی جاری ہونا تو سنا تھا، حضرت اسماعیل کے پیروں کی رگڑ سے زمین سے پانی نکلا، وہ چشمے، کنویں، پانی زمین سے نکلتا ہے، لیکن انگلیوں سے پانی نکلنا، اور کتنا نکلنا، راوی کہتے ہیں اتنا جوش تھا 5 انگلیوں سے نکلنے والے پانی میں کہ اگر 1,00,000 صحابہ ہوتے تو انہیں بھی پورا ہو جاتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس پورے معجزے کو، پورے واقعے کو ایک شعر میں کس طرح سمو دیا، کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب باولپور والے، باول نگر والے تیار ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ کا ایک پیالہ دیا کہ سب اصحاب صفہ کو پلاؤ۔ اس پیالے سے 70 صحابہ کرام نے دودھ پیا، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا کے معجزات بخاری شریف میں موجود ہیں کہ نبی پاک کو اللہ کریم نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا۔ بتائیے سیدی اعلیٰ حضرت نے اس معجزہ مصطفیٰ پر کون سا شعر عطا فرمایا؟ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب، اب باری اسلام آباد والوں کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو لے کر احد پہاڑ پر چڑھے۔ اس وقت پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا اور یقین رکھ تیرے اوپر 1 نبی، 1 صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بتائیے اس خوبصورت واقعے کو اعلیٰ حضرت نے کس طرح اپنے شعر میں نقل کیا؟ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ اب ذرا سنیے گا ناظرین، یہاں اس ایک معجزے میں کیا کیا عطا ہو گیا ہے۔ پہلی بات، آج کی سائنس اس واقعے کے بھی 1450 سال بعد بھی کم و بیش سائنس کہتی ہے کہ پریڈکشن نہیں کی جا سکتی،
زلزلہ یہ وہ آفت ہے, یہ وہ یوں سمجھیے کہ آزمائش ہے, یہ وہ پرابلم ہے کہ جس کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. طوفان سے پہلے بتا دیتے ہیں اب تو کہ بھئی طوفان آ سکتا ہے, بارشیں آ سکتی ہیں. زلزلہ کب آئے گا, اب سے 1 منٹ بعد آ جائے, کسی کو نہیں پتا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. دوسری بات, زلزلہ آ جائے, بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے, آج بھی کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی کہ زلزلے کو روک دے. سبحان اللہ, میرے آقا کی شان دیکھو, نبی پاک کی قدرت دیکھو. آقا احد شریف پہ تشریف لے گئے, صحابہ کرام ساتھ ہیں. پہاڑ جب زلزلے میں ہلنے لگا, نبی پاک کا انداز تو دیکھیں. دیکھیں کسی چیز کو ٹھوکر مارنا نا یہ بڑی نارمل سا کام ہوتا ہے. کسی چیز کو روکنے کے لیے ہاتھ بازو استعمال کیے جائیں تو لگتا ہے بندے نے کوشش کی ہے. اللہ اکبر, نبی پاک نے ٹھوکر لگائی احد کو, کہا اے احد رک جا, تو نہیں جانتا تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. سبحان اللہ, آقا نے ٹھوکر لگائی, احد پار رک گیا, زلزلہ رک گیا. ایک تو نبی پاک کی یہ شان. اب دیکھو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آقا نے فرمایا تجھ پر 2 شہید ہیں. وہ 2 شہید کون ہیں؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی پاک کے ساتھ تھے نا, حیات تھے, پہاڑ پر موجود تھے. آقا نے غیب کی خبر دیتے ہوئے بتایا کہ ان دونوں نے شہید ہونا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے. اب بھی نبی پاک کے علم کو نہ مانے, نبی پاک کے کمال کو نہ مانے تو ان کی عقلیں ہی خراب ہیں. باقی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو رب نے وہ کمالات عطا فرمائے کہ ایمان والے جب بھی پڑھتے ہیں ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ ایک ہی حدیث جہاں نبی پاک کے کمال کو بتا رہی ہے, وہاں میرے آقا کو رب نے کیسا علم غیب دیا تھا. یہ بھی معلوم تھا کہ عمر نے بھی شہید ہونا ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہید ہونا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت اسی بات کو, چلو اب آپ سے سوال کر لیتا ہوں, موضوع چل ہی پڑا ہے کہ اسی بات کو سیدی اعلیٰ حضرت نے کہ نبی پاک کو اللہ نے ایک ایسی چیز عطا کر دی ہے, ایسی چیز دکھا دی ہے کہ اب جب وہ دیکھ لیا تو پھر باقی کون سی بات غیب رہتی ہے. چلیں بتائیے, وہ شعر سنائیے اعلیٰ حضرت کا, رنگ رضا حاضرین کے ساتھ بھی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ہوئے ستاری باول مدینہ کراچی. جی اویس بھائی. اور کوئی غیب کیا جب نہ خدا ہی چھپا تم, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کڑو رو. کتنی کمال کی لاجیکلی, وہ کہتے ہیں نا گلی مکا دی, 2 اور 2 4 والی بات اعلیٰ حضرت نے کر دی. اور کوئی غیب کیا, دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی خود, رب عز و جل کو دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو جب نبی پاک کو سر کی آنکھوں سے اللہ نے اپنا دیدار کروا دیا تو پھر اور کیا چھپنا ہے, اور کیا بچتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, تم سے نہاں ہو بھلا, تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہمارے اویس بھائی نے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری نیت بھی کی ہے کہ جو داڑھی ہے وہ انشاءاللہ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق پوری ایک مٹھی رکھیں گے, اور جو اب تک کاٹی ہے اس سے توبہ بھی کی ہے. چلو اویس بھائی کو ایک اور تحفہ دے دو داڑھی کی نیت کی خوشی میں. چلو ایک تبرک بھی تحفے میں دے دیں بھائی انشاءاللہ. کیا بات ہے, یادگار ہو جائے انشاءاللہ. چلیں بھائی, اب باول نگر والوں کی باری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا مولا کائنات, کیا بات ہے. ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں آ کر لیٹے ہوئے تھے, آپ کے جسم مبارک پر مٹی شریف لگ گئی. اتنے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد میں تشریف لے آئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے فرمایا, کم یا ابا تراب, یعنی اے مٹی والے اٹھو. اس دن سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت نے اس نسبت سے کون سا شعر ہمیں عطا فرمایا؟ مدد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس. جلدی کیجیے, اگر مدد لینا چاہتے ہیں تو مدد لے سکتے ہیں, 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. جی مدد لیں گے جناب. کوئی یہاں اسلامی بھائی مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ آج ہم نے مدد کے آپشن کو تھوڑا چینج کیا. اب آپ دیکھ لیں اتنے سارے اسلامی بھائیوں میں آپ جس سے بھی مدد لینا چاہیں.
یہ آگے اسلام آگے کون بھائی سفید امامے والے جی چلے بھائی کھڑے ہو جائیں مائک لے کر آئیں بھائی یہ آگے کون سے آگے یہ والے ہاتھ کھڑے ہو یہ والے بھائی جی جی چلیں بھائی اب آپ نے مدد کرنی ہے کہاں سے تعلق ہے اپنے بارے میں بتائیں گے جی آپ کو مدد لینے کی اجازت نہیں ہے آپ کس سے مدد لے رہے ہیں بھائی مددگار مدد لے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا جی سوچ لیں اب بھی لینی ہے کہ نہیں لینی ہے جی جی ہاں لینی ہے جناب چلو کیا نام ہے آپ کا میرا نام امجد احسان ہے کہاں سے آئے ہیں گجرات سے گجرات سے آئے جناب وہ لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا تھوڑے سا فرق ہے شعر اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا کہ جو حیدر قرار کے مولا ہے ہمارا اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا جواب درست دے دیا ہے اس نے لقب خاک شہر شاہ سے پایا وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا رنگ رضا آج سے شروع کیا ہے اس پر اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا آئیے چلتے اسکور بورڈ کی جانب دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب دونوں ٹیموں نے دو سیگمنٹ کمپلیٹ کیے ہیں اور دونوں کے